السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میرے ان دوستوں کے نام ہے جو لوگ کسی بھی ادارے میں جاب کر رہے ہیں، جو لوگ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، یا میرے وہ دوست جو کسی بھی حوالے سے شعبہ زندگی کو چلانے کے لیے جاب کا سہارا لیے ہوئے اور اس وقت وہ جاب کر رہے ہیں۔ میرا مختلف اداروں میں جو ہے وہ جاب کرنے کا سلسلہ رہا، مختلف اداروں میں جاب کرنے کا تجربہ میرا رہا۔ زیادہ تر جو بات میرے سامنے آئی اور جس مشاہدے میں دیکھی گئی جو بات، وہ یہ کہ ہم بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ہمیں کچھ آرڈرز ایسے ملتے ہیں جو ہمارا ایکسٹرا کام ہوتا ہے، کچھ ایسے امور پر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے جو ہماری جاب کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھیے گا، میں نے پھر ایسے بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ جب ان کو اس طرح کا کام کرنے کو ملتا ہے وہ بے حد پریشان نظر آتے ہیں اور بے حد جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو کیریئر ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے، اور پھر جس جگہ آپ جس ادارے میں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی وہ آپ کی ساخت پر بڑا وہ اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اگر ہم جاب کر رہے ہیں یا اگر ہماری 9 to 5 کی جاب ہے تو یہ جو 9 to 5 کا جو ٹائم ہے یہ تو ہم نے اسپینڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کیا ممکن ہے کہ اگر ہم اس میں اگر تھوڑا سا اگر کام ایکسٹرا کر لیں گے تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ وہ بات ہو جائے گی۔ تو ہمیں کم از کم اس وقت جو ہے وہ انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انتہائی تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے تاکہ ہمارا کیریئر اور ہم زیادہ سیکھ سکیں۔ اگر آپ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ لرن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کیریئر میں رہتے ہوئے بہت آگے جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو کبھی بھی ایسے آرڈرز پر نہیں گھبرانا چاہیے کہ جو آپ کو آپ کی ڈیوٹیز یا آپ کے کام سے ایکسٹرا آپ کو جو ہے نا وہ آرڈنری آرڈرز دیے جائیں۔ تو لہٰذا اس بات پر میرا مشاہدہ رہا ہے اور کئی دوستوں کو میں نے اس پہ دیکھا کہ وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہی نہیں یہ چیزیں، تو ہمیں یہ اس چیز کے آرڈرز کیوں دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، صرف میرے وہ دوست جو جاب کرتے ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کبھی اگر آپ کو ایکسٹرا کام کرنے کو مل جائے تو اس پر آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ خوش دلی سے اس کو جو ہے وہ گلے لگائیں۔ انشاءاللہ کل اللہ رب العزت آپ کو بھی اگر اس سیٹ پر بٹھائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ملوائے گا کہ جہاں آپ لوگ وہ لوگ آپ کے لیے کامیابی کے ذریعہ بنیں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ صبر، تحمل مزاجی اور توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کام کرتے جائیں، اس کا ریوارڈ اللہ رب العزت کی ذات دے گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کا ریوارڈ شاید بندے لے لیں، یا میں جو کام کروں یہ نالج نہیں کیا جا رہا، نوٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جو نوٹ کرنا ہے یا ایکنالج کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، بندہ کبھی بھی اس کا ریوارڈ آپ کو نہیں دے سکتا، نہ ہی کبھی لوگ آپ کو اس کا ریوارڈ دے سکتے ہیں۔ ریوارڈ صرف اللہ کی ذات سے طلب کریں اور اللہ کی ذات ہی آپ کو جو ہے وہ کامیابیوں کے دھانے پر لے جائے گی۔ اچھا، میرے ایک دوست تھے، وہ نا کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ میں اس کی ایک زبردست مثال یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے ایک دوست وہ کہیں کسی جگہ جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ وہ بتاتے کہ مجھ سے پہلے کافی 10 لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویوز تھے اور میرا لاسٹ میں تھا۔ کہتے کہ میں نے انٹرویو دیا، جب میرا نمبر آیا تو میں انٹرویو کے لیے گیا۔ اب تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا تھا، ایڈمن آفس اوپر تھا۔ اب کہتے کہ میں سیڑھیاں چڑھا تو دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈسپینسر آن تھا۔ میں نے ڈسپینسر کا نل بند کر دیا، تھوڑا سا اوپر گیا تو سیڑھیوں پر لائٹ جل رہی تھی، لائٹ بند کر دی۔ اب وہ باس کے آفس کا دروازہ جو ہے بجایا، جیسے وہ انٹر ہوئے اندر تو باس کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کتنی سیلری لوگے؟ تو کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ سر میری آپ نے سی وی نہیں دیکھی، آپ نے میرا پروفائل نہیں دیکھا، آپ نے مجھ سے کسی حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کوئی انٹرویو نہیں کیا، تو پھر آپ کیسے مجھے جو ہے وہ اچانک مجھ سے سیلری کے اس پر بات کر رہے ہیں؟ مجھے فوراً سے آپ نے ہائر کر لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو نل چل رہا تھا یہ بھی میں نے کھلا چھوڑا تھا، یہ جو لائٹ چل رہی تھی یہ بھی میں نے ہی جو ہے وہ جلتی ہوئی چھوڑی تھی۔ تو مجھے 9 to 5 جاب کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جسے میرے ادارے سے محبت ہو، جسے مجھ سے محبت ہو، جسے ادارے کے اساسات جات سے محبت ہو۔ تو بات صرف اتنی ہے، میں آج آپ کو صرف بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جاب تو کر ہی رہے ہیں،
تو اگر ایکسٹرا ڈیوٹیز اگر آپ کو کرنے کو مل جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے. لہٰذا ہمیں تو خوش دلی کے ساتھ ان چیزوں کو گلے لگانا چاہیے جو کسی بھی ذریعے سے ہمیں جو وہ کامیابی تک پہنچائیں. یاد رکھیے گا ہر جگہ ہر مقام اس انسان کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس جگہ رکنے کے لیے آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کم از کم اپنا ٹائم تو پورا کرنا ہے اور اپنی سیلری بھی ہمیں اس کے پیسے بھی ملنے. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر ایکسٹرا کام کر لیں. اور پھر میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا جن چیزوں کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے, جو چیزیں آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے, جو چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں, جو ادارہ جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, تو آپ میرے بھائی چھوڑ دیں اسے. آپ کیوں اسے اپنائے ہوئے ہیں یا کیوں آپ اسے گلے کا توق بنائے ہوئے ہیں؟ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ ادارے میں جابس کر رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں سے کما رہے ہیں, گھر کا چولہا اپنا وہاں سے چلا رہے ہیں, لیکن وہیں بیٹھ کر جو ہے نا ایڈمن کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہیں بیٹھ کر جو ہے نا ادارے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہیں بیٹھ کر معاشرے کو بلیم کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسی طبیعت کی ہو جاتی ہے. تو ایسی طبیعت تب ہوتی ہے جب آپ کوئی کام مجبوری سے کر رہے ہوتے ہو. تو بہت سارے لوگ بغیر مجبوری کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ سبھی لوگ مجبوری میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی آپ پھر اگر آپ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہے یا جو چیزیں آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہیں تو آپ وہاں اس کو اسکپ آؤٹ کریں, آپ اسے چھوڑیں اور آپ جائیں کہیں اور. آپ کے لیے رستے بہت ہیں, رستے کھلے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا کر ہمارے لیے مسخر کر دیا انسان کے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں ٹک گئے تو ٹک گئے, اب وہیں بیٹھ گئے. تو یہ تو پتھر کا کام ہے, جس جگہ پڑا ہے وہ پڑا ہی ہوا ہے. انسان کی طبیعت میں نہیں ہے. انسان تو انسانیت کی معراج ہی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہترین کی طرف سفر کرتا ہے. تو کم سے کم جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے صبر تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو زندگی کا پہیہ چل رہا ہے اس کو بہترین انداز میں چلا سکیں اور اپنے کردار اپنے کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں. مجھے امید ہے کہ میں اپنا آج کا میسیج جو ہے وہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گا. جزاک اللہ. اجازت دیجیے اپنے میزبان جاوید نورانی کو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کو.